علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاقب حسین۔ دوستوں، آج میں آپ کے سامنے جو کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے بہت ہی سبق آموز ہوگی۔ ایک بہت بڑا سیاست دان ہوتا ہے، وہ اپنے لوگوں سے سنتا ہے کہ اس علاقے میں ایک معلم نما درویش، ایک استاد رہتا ہے جس کی فین فالوئنگ، جس کے چاہنے والے، جس کے شاگرد دن بہ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ تو اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے سیاست دان کے کہ وہ بھی اس سے ملے اور اس بات کا راز سیکھے، وہ بھی یہ والا گر سیکھے، کس طرح اس کی بھی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہو جائے اور وہ بھی لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکے۔ تو ایک دن وہ تیار ہو کے گارڈز کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ اس استاد کے آستانے پہنچ جاتا ہے۔ اب وہ وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ وہ خود بھی ایک چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی اس درویش، اس استاد سے سوال کر رہا ہے اور وہ ان کا جواب دے رہا ہے۔ اب یہ وہاں جا کر جب کھڑا ہوتا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ، گارڈز کے ساتھ، تو اب اکثر سیاست دانوں کی یہ نیچر ہوتی ہے یا ان کی یہ عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، جھک کے سلام کریں، یعنی ان کو پورا پروٹوکول دیں۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا، اس کی طرف کوئی بھی مخاطب نہیں ہوتا۔ کچھ دیر کے بعد اس کو یہ چیز بری لگتی ہے، وہ اس درویش کو، اس استاد کو مخاطب کر کے کہتا ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ میں کون ہوں؟ یہ سن کر وہ درویش نما استاد ان کی طرف دیکھتے ہیں اور بڑے پرسکون لہجے کے ساتھ مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں بیٹھ جائیں، کچھ دیر انتظار فرمائیں، میں ان کی بات مکمل کر لوں، میں پھر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اب یہ سن کر اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ تم کیسے معزز انسان ہو یار، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کس کے ساتھ کس طرح بہیو کرنا ہے، تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کے ساتھ نیچے یہاں بیٹھ جاؤں۔ تو یہ سن کر وہ درویش کہتا ہے، دیکھیں، آپ میری بات کو سمجھیں، آپ اگر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ دیر انتظار فرمائیں، میں ان کی بات مکمل کر لوں تو میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ اب یہ سن کر اسے اور زیادہ غصہ آتا ہے اور بھڑکنے لگتا ہے سیاستدان۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ تم ڈھونگ رچا رہے ہو، تم کوئی معزز نہیں ہو، تم کوئی درویش نہیں ہو، تمہارا پول میں لوگوں کے سامنے کھول دوں گا، تم ان لوگوں کو یہاں جمع کرتے ہو اور یہاں جمع کر کے ان سے پیسے بٹورتے ہو اور اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہو، تمہاری حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سب بولنے کے بعد اور درویش کے سننے کے بعد درویش بڑے پرسکون لہجے سے ایک مسکراتے چہرے کے ساتھ ان کی طرف مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے، دیکھیں، آپ میرے بارے میں جو بھی سوچ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا نظریہ ہے، لیکن اگر آپ نے مجھ سے مخاطب ہونا ہے، مجھ سے بات کرنی ہے، تو آپ کچھ دیر انتظار فرمائیں، میں یہ بات مکمل کر لوں، یہ بات مکمل کرنے کے بعد میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ سننے کے بعد اسے اور زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ سیاستدان غصے سے تلملا اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم نے مجھے کچھ کہنا ہے ابھی کبھی کہہ سکتے ہو، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میں تمہارا سارے کا سارا نظام دھرم بھرم کر دوں گا۔ یہ سننے کے بعد درویش ان سے پھر سے مخاطب ہو کہتا ہے کہ دیکھیں، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، میری سوچ کے مطابق، میرے نظریے کے مطابق آپ بہت اچھے انسان ہیں، میرے لیے آپ بہت قابل عزت ہیں۔ یہ سننے کے بعد، اپنی تعریف سننے کے بعد، وہ سیاستدان چوڑا ہو جاتا ہے، پھولے نہیں سماتا اور خوشی خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب وہ رات کو اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا باپ یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ آج اس کا بیٹا جو ہے بہت خوش ہے، اس کے چہرے پہ آج ایک الگ ہی خوشی نظر آ رہی ہے۔ تو اس کا راز پوچھتا ہے اپنے بیٹے سے۔ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ فلاں جو درویش نما استاد ہے، جس کے بہت ہی زیادہ چاہنے والے ہیں، آج وہ اس کے آستانے، اس کے دربار میں گیا تھا، تو یہ واقعہ پیش آیا، میں نے اس سے یہ کہا اور اس نے میری تعریف کی اور اس نے مجھے یہ کہا۔ یہ سب سننے کے بعد اس کا والد اس کی طرف دیکھتا ہے مسکرا کے اور کہتا ہے کہ بیٹا، میری بات سنو، تم نے اس کے بارے میں جو سوچا، جو کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ویسے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ویسے ہو، اور انہوں نے جو سوچا، جو تمہیں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ویسے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود ویسے ہیں۔ جی ہاں دوستو، بالکل اسی طرح یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال کو دیکھیں اور ان کو آبزرو کریں اور ان کا مشاہدہ کریں۔ یہ اللہ کا کام ہے، اسی کا کام ہے وہ ان کے اعمال کو دیکھے اور پرکھے۔ ہمارا کام جو ہے وہ خود کو بھی سکون دینا ہے اور دوسروں کو بھی۔ ہمارا کام انسانیت ہے۔ ہم اچھا سوچیں گے تو اچھا کریں گے۔ ہم اگر دوسروں نے غلطیاں کوتاہیاں ان کی اعمال کو ہی پرکھتے رہیں گے تو ہم کس طرح خود بھی سکون میں رہیں گے اور دوسروں کو سکون دیں گے۔ تو میری آپ سے التجا ہے، وہ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا کوئی بھی ہو، ہمیں دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے، ایک مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ اسی سے ہم خود بھی سکون میں رہیں گے اور دوسرے بھی ہم سے خوش رہیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ اس کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ کسی کو بھی اچھی بات پہنچے اور اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے۔ اس کا فائدہ، اس کا اجر آپ کو بھی ہوگا، مجھے بھی ہوگا۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔